اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق امتحان کے پہلے پیراگراف کی تشریح کرنا جانیں گے کہ تشریح کیسے کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں جس کے اندر ہم نے تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ ایک دفعہ پھر جو ہے ہم تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ تشریح کرتے کیسے ہیں۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں پہلے پیراگراف کی تشریح۔ پہلا پیراگراف ہے ہمارے سامنے۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب، اس کے ختم ہو جانے کا افسوس۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے ایک پیراگراف ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پورا پیراگراف لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ پہلی جو لائن ہے اس کے پہلے دو لفظ آپ نے لکھ لینے ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہو لوگ امتحان کے نام سے، اور پھر آخری دو چار لفظ آپ نے لکھ لینے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ پیراگراف ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ پیپر کے اندر جو بھی پیراگراف آئے گا اس کا جز دیا ہوگا، جز الف کرنا ہے یا جز بے کرنا ہے، آپ نے وہ بھی لازمی لکھنا ہے کہ کون سے جز کی آپ تشریح کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ حوالہ متن ہے۔ حوالہ متن کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، سبق کا عنوان جیسے امتحان اور مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد الفاظ میں نے آپ نے جو لکھنے ہیں وہ ویسے تو چار ہوتے ہیں، چار الفاظ میں نے لکھنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کیا ہے تو اس لیے ہم نے بہت سارے الفاظ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ گھبراتے، پریشان ہونا، صورتیں، شکلیں، جوں جیسے جیسے، حواس، ہوش، دماغ مختل، ذہن میں خلل واقع ہونا، پریشان ہونا، رتی برابر ذرا برابر۔ اب یہ الفاظ میں نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح طلب پیراگراف میں مصنف اس بات کا ذکر کرتے ہیں یا کیا ہے کہ اکثر لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر ایسا امتحان میں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں؟ امتحان میں انسان اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق جو کچھ یاد کر چکا ہوتا ہے اور جو سمجھ چکا ہوتا ہے وہی کچھ لکھتا ہے۔ اگر طالب علم محنت کرتا ہے تو وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ محنت نہیں کرتا تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال محنت کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ وہ اپنے امتحان کی تیاری میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رہتا، لیکن مجھ پر امتحان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر ہم نے پیراگراف ختم کر دیا، پھر ہم نے اگلا پیراگراف شروع کرنا ہے، یعنی کہ پیراگراف کی تشریح تو وہی کر رہے ہیں ہم، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پیراگراف 2 بنا لینے ہیں، 3 بنا لینے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جو پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں وہ ہم سمجھ کر رہے ہیں۔ نہ امتحان کے آنے کا خوف ہوتا ہے، نہ امتحان کے ختم ہونے پر کوئی افسوس ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، لفظ کا استعمال آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس سے واقعتاً پتہ چلے کہ یہ تشریح ہی کی جا رہی ہے۔ وہی باتیں لکھنی ہیں جو پیراگراف کے اندر دی ہوئی ہیں،
اس کے اندر آپ نے سبق کا خلاصہ نہیں لکھنا، نہ ہی اس کے اندر آپ نے کوئی اور چیز اس طرح کی اضافی لکھنی ہے جو سبق کے اندر شامل نہیں ہے، یا اس پیراگراف میں جو چیز شامل نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آپ کو قرآن آیات، کوئی حدیث، جیسے اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ الامتحان و یکرم الرجل و یوہان، امتحان یا تو انسان کو عزت دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو عزت مل جاتی ہے، اگر ناکام ہو گئے تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، میں اپنے امیدواروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس قدر اپنی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ وہ دن رات تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنی صحت سے بڑھ کر محنت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، باتیں وہی ہیں، ہم نے انہی باتوں کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ہم نے پیش کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ امتحان ہی رہے، یہ کہ بعد دیگر امتحانات کا سلسلہ جاری رہے۔ پھر اس میں ایک شرط ہے کہ پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط ختم کر دی جائے۔ جو اپنے طرف سے سمجھ آتا ہے وہ لکھ دیا جائے، اور جو نہیں آتا یہ کہہ کر پرچہ خالی چھوڑ دیا جائے کہ پرچہ بہت مشکل تھا۔ پھر اگر فرصت مل جائے تو اس سال نہ صحیح، آئندہ سال صحیح، کبھی تو یہ امتحان پاس ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ تشریح ہماری سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔